میرے محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے کیونکہ آپ نے ہماری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، انشاءاللہ آج میں آپ لوگوں کے سامنے روزے دار کے لیے جو انعامات دیے جاتے ہیں وہ انعامات کے اندر سے 10 انعامات آپ کے سامنے گناؤں گا۔ وہ آدمی بہت زیادہ خوش قسمت ہے جو آدمی روزہ رکھتا ہے، رمضان کے فضیلتوں کو جانتا ہے۔ ان 10 باتوں کے اندر سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے روزے دار کے لیے سب سے بڑا انعام یہ عطا فرمائیں گے، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ان دروازے میں سے جس دروازے سے چاہے وہ روزے دار داخل ہو سکتا ہے، لیکن خصوصاً خاص طور پر روزہ رکھنے والوں کے لیے جنت کے 8 دروازوں کے اندر سے ایک دروازہ خصوصی طور پر بنایا گیا ہے، وہ ہے باب الریان۔ یہ باب الریان کے اندر صرف وہی لوگ جائیں گے جو رمضان کے روزے رکھتے تھے۔ دیکھو کتنی بڑی خوش قسمت لوگ ہیں وہ لوگ جو رمضان کے روزوں کو فضول کیے بغیر، اپنے وقت کو فضول کیے بغیر اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے وقت کو، اپنے مال کو، اپنی جائیداد کو قربان کرتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا انعام وہ ہے جو شخص ایمان اور ثواب کی امید کے ساتھ رمضان کا روزہ رکھے، اس کے پچھلے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ایک بات یہاں پہ جانیے، ہم میں ہر ایک انسان بہت بڑا خطا کار ہے، بہت بڑا مجرم ہے، کیونکہ ہم صبح اٹھتے ہیں تو شام تک بہت زیادہ گناہ کرنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ دیکھو جو آدمی رمضان کے روزے رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے صغیرہ گناہ یعنی جو چھوٹے موٹے گناہ ہیں سارے گناہوں کو معاف فرمانے والے ہیں۔ اسی طرح روزے دار کے لیے تیسرا انعام یہ دیا جاتا ہے، روزہ رکھنے والوں کو جہنم کی آگ سے بچایا جاتا ہے، یعنی روزہ دوزخ کی آگ سے ڈھال ہے۔ ہر انسان ڈرتا ہے کہ جہنم کی آگ سے وہ کتنا خطرناک ہے، لیکن جو روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی فضل و برکت سے جہنم کی آگ سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اسی طرح روزے دار کے لیے چوتھا انعام یہ ملتا ہے، روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ اللہ اکبر۔ بدبو کے بارے میں یہاں پہ فرماتے ہیں، خوشبو کے بارے میں نہیں، لیکن یہاں پہ پوری دنیا کے سردار جو اللہ ہے، اللہ کے سامنے اللہ کو یہ بدبو مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ میرے بھائیوں، آپ ایک مرتبہ سوچئے کون ہے وہ آدمی جس آدمی کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں اس کی منہ کی بدبو کو۔ اسی طرح روزہ رکھنے والوں کو 5واں انعام یہ ملتا ہے، روزے دار کو 2 خوشیاں ملتی ہے، ایک تو افطار کے وقت اور دوسری اللہ کو دیکھنے کے وقت۔ یعنی اس بات سے ہم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب ہم دنیا کے ساری چیزوں کو دیکھ لیے، جنت کے پورے نعمتوں کو دیکھ لیے، تو جنت کے اندر انسان ترستا ہے کہ مجھے اور کچھ چاہیے، مجھے اور کچھ چاہیے۔ اس وقت اللہ کی دیدار نصیب ہوتی ہے تو وہ انسان کہتا ہے اور بس مجھے اس سے اور کوئی انعام نہیں چاہیے بول کے۔ یعنی اتنا بڑا انعام ہے اللہ کو دیکھنا، یہ انعام اس آدمی کو ملتا ہے جو آدمی روزہ رکھتا ہے۔ اور پھر اس بات سے ہم لوگوں کو یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ کو دیکھنے میں کتنی خوشی ہوتی ہے، اتنی خوشی افطاری کے وقت بھی ملتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 6واں انعام یہ ہے، روزہ اللہ تعالیٰ سے بندے کی سفارش کرتا ہے۔ یعنی جو روزے کو ہم یہاں پہ اس دنیا کے اندر رکھتے ہیں، یہی روزہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر سفارش کرتا ہے، خدا نخواستہ اگر ہم جہنمی ہو جائیں گے، اس لیے روزے کو ہرگز نہ چھوڑے۔ اور روزے دار کے لیے 7واں انعام یہ ہے، صبح سحری سے لے کر شام میں افطاری کے وقت تک سمندر کے، دریاؤں کے، نالوں کے جو مچھلیاں ہیں یہ ساری کی سارے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مچھلیوں کو تو کوئی حساب نہیں ہے، ڈھیر سارے پڑے ہوئے ہیں، اتنے زیادہ مچھلیاں جب ہمارے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور ہمارے دعا کو اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمانے والے ہیں۔ اسی طرح روزے دار کے لیے 8واں انعام یہ ہے،
اللہ تعالیٰ روزے دار کی دعا کو ہرگز رد نہیں فرماتے ہیں، ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اسی طرح 9واں انعام یہ ہے، رمضان کے بعد جو آدمی شوال کے 6 روزوں کو رکھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اعمال میں 1 سال روزے رکھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ میرے محترم بھائیو، بزرگوں اور دوستو، کتنے زیادہ فائدے یہاں پہ ہم لوگوں کو مل رہے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ان برکتوں والے مہینوں کو چھوڑ کر، ان فضیلتوں والے مہینوں کو چھوڑ کر اپنے پورے وقت کو بیکار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آخر میں 10واں انعام یہ ہے، عرش کے اوپر رہنے والے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتے ہیں کہ تم سب اپنے کاموں کو چھوڑ دو، جو روزے دار دعا مانگ رہے ہیں ان کے دعا کے اندر آمین کہو بول کے اللہ تعالیٰ پورے فرشتوں کو روزے دار کے دعا کے آمین کہنے کے اندر لگا دیتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستو، دیکھو کتنے بڑے بڑے انعامات مل رہے ہیں روزے دار کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو رمضان کے فضائل کو حاصل کرنے کی، اللہ کے نعمتوں کو حاصل کرنے کی، رمضان کے انوار و برکات کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب کے ساتھ شیئر کر دیجئے، انشاءاللہ اس کی وجہ سے ان لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا اور دین کے کچھ معلومات بھی ان کو حاصل ہوں گے۔ ہر ایک بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، انشاءاللہ دین کی جانکاری ہم اس چینل کی طرف سے دیتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔